لے تو اس کی نفلی قربانی ہو جائے گی، اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، وہ مالک نصاب ہے۔ اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یا اتنا مال ہے کہ اس کی حاجت اصلیہ کو ہٹا کر اس کا اتنا مال ہے کہ اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ اور جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اس میں اور قربانی کے مسئلے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال کا گزرنا واجب ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آج میں مالک نصاب بن گیا، آج میں مالک نصاب ہوں اور مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ جب تک اس مال پر سال نہیں گزرے گا جب تک میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایام قربانی کے کسی بھی دن 10ویں ذی الحجہ یا 11ویں ذی الحجہ یا 12ویں ذی الحجہ، ان دنوں میں سے کسی بھی دن اگر وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگرچہ وہ 12ویں ذی الحجہ کے عصر کے ٹائم میں مالک نصاب کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ قربانی ان تینوں دنوں میں سے کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، مگر رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ تنزیہ ہے، تھوڑا ثواب کم ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آپ دن میں نہیں کر پائے، رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب آپ قربانی کے لیے جانور کو خریدیں، جب آپ جانور کو خریدیں تو بہت دیکھ بھال کے آپ جانور کو خریدیں۔ لوگ جانور کو ایسے ہی خرید لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس جانور کے اندر زیادہ عیب ہوں گے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جو جانور زیادہ عیب والا ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ کن عیبوں کی وجہ سے ہم جانور کی قربانی نہ کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کانا اتنا کانا ہے کہ اس کا کانا پن ظاہر ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر گوشت نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر جانور کی زبان کٹی ہو، اگر جانور کی ناک کٹی ہو، اگر جانور کی دم کٹی ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں کہ اگر جانور کی دم، اگر جانور کی ناک، اگر جانور کے کان، اگر جانور کی زبان 1/3 سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ جانور کو خریدیں تو یہ دیکھیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ جانور کو لے کر آ گئے اور جب اس کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ نے جانور خرید لیا ہے، اب اس کے اندر کوئی عیب آ جاتا ہے، اگر جانور کانا ہو جاتا ہے، اگر جانور اندھا ہو جاتا ہے، اگر جانور لنگڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دوسرا جانور لے کر آئیں گے، آپ اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، شرعی فقیر ہے قربانی کرنے والا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا جانور قربان کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی اس جانور کی ہی کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر جانور کو خارش کی بیماری ہے، اگر خارش اس کی کھال تک ہی محدود ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر خارش اس کے گوشت کے اندر پہنچ چکی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، گوشت کے اندر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب ہم جانور کو خریدیں، جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، اور ہم بکری میں صرف
ایک ہی انسان اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اس میں ایک ہی حصہ ہوگا۔ اگر کوئی بکری میں بھی چھوٹے جانور میں 7 حصے کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں آپ گائے میں، بھینس میں اور اونٹ میں، اس میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں قربانی کرنے میں نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں جانور کا گوشت، جانور کی کھال نہیں پہنچتی، بلکہ اس کا تقوی پہنچتا ہے جو قربانی کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن ہم 7 افراد کو اپنے جانور میں شریک کریں تو ان 7 افرادوں کو یہ پہلے ہی بتا دیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم اپنی نیت صاف رکھیں گے۔ کیونکہ آپ دھیان دیں کہ اگر کسی کی بھی نیت گوشت کی ہوئی، اگر کسی نے بھی یہ نیت کر لی کہ میری نیت گوشت کی ہے، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جب آپ 7 افرادوں کو اکٹھا کریں تو 7 کی نیت پاک ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جانور زیادہ سے زیادہ مہنگا خریدیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عیب والا جانور خرید لیتے ہیں اور یہ بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جانور ہمیں سستا مل گیا تھا، یہ جانور ہمیں سستا مل گیا اس لیے ہم نے اس کو خرید لیا۔ مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنا مہنگا جانور ہوگا، جتنا قیمتی جانور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنا مہنگا جانور ہوگا اتنا ہی تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک صحابی رسول اور 7 افراد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک جانور خریدا ہے اور ہم نے اس میں 7 لوگ شریک ہو گئے اور وہ جانور ہم پر بہت گراں، بہت مہنگا ہم نے خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جتنا مہنگا جانور ہوگا، جتنا عمدہ جانور ہوگا، جتنا گراں تم کو گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب زیادہ عطا کرے گا۔ تو جتنا مہنگا جانور ہوگا اتنا ہی ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا ہم مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کوئی اپنے باپ، اپنے دادا، اپنی ماں جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو قربانی کس طریقے سے کرے گا؟ دیکھیں کہ اگر مرحومین نے وصیت کی ہے تو جس طریقے سے ان کی قربانی کرتا ہے اسی طریقے سے قربانی کر دے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو مرحومین نے قربانی کی وصیت کی ہے اس کا سارا گوشت ہم کو صدقہ کرنا پڑے گا، اس کا گوشت ہم خود نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر مرحومین نے وصیت نہیں کی ہے تو آپ سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اگر مرحومین نے وصیت نہیں کی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ گوشت کے 3 حصے کریں گے، 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھیں گے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے اور ایک حصہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ہاں اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کی فیملی زیادہ ہے، آپ کے گھر بار زیادہ ہیں، تو آپ سارا کا سارا کل گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم قربانی کرنے میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو قربانی کرنے کا سنت طریقہ معلوم ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ قربانی کرنا چاہیں